تین طلاقوں کا حکم ہمارے دور میں طلاق کے حوالے سے ایک بڑا المیہ ہے کہ لوگ جذبات سے مغلوب ہو کر تینوں طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں، پھر شرمندہ ہو کر حل تلاش کرتے پھرتے اور بہت مرتبہ شرعی تقاضوں کے خلاف ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ تین طلاقوں کے حوالے سے دو باتیں طے شدہ ہیں۔ نمبر ایک نشست بلکہ ایک طہر یعنی پاکی کے دورانی میں فقط ایک طلاق دینے کی اجازت ہے، اس سے تجاوز کرنا سخت گناہ ہے۔ نمبر دو، قرآن و سنت کا واضح حکم ہے اور فقہ کے چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی نشست میں تینوں طلاقیں دے دے تو وہ واقع ہو جاتی ہیں، اس صورت میں نکاح مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس عورت کے ساتھ نکاح بحال کرنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ وہ خاتون عدت پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، پھر وہ تمام تقاضوں کی تکمیل کے بعد اپنی مرضی سے طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے۔ اس کے بعد ہی وہ عورت عدت گزارنے کے بعد سابقہ شوہر سے باہمی رضامندی کے ساتھ نیا نکاح کر سکتی ہے۔ تیسری طلاق سے متعلق باری تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر شوہر نے بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے شوہر کے پاس نہ رہے۔ سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں کھڑے ہو گئے، پھر ارشاد فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، یعنی کیا میری موجودگی میں کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت کا واضح حکم ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، اس کے بعد اگر خاندان یا علاقے کے بااثر افراد صلح کروانے کی کوشش کریں یا کوئی صاحب فتویٰ دے دیں کہ ایک طلاق واقع ہوئی ہے تب بھی ان کا میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا خالص حرام ہے۔ طلاق نامے کے حوالے سے بھی اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔ عمومی طور پر جب کوئی شخص طلاق کے حوالے سے وکلاء یا یونین کونسل والوں سے رابطہ کرتا ہے تو یہ حضرات اسے طلاق کا اسٹامپ پیپر دیتے ہیں جس پر تین طلاقیں لکھی ہوتی ہیں، یا ایک طلاق والے تین پیپر دے دیتے ہیں۔ چونکہ اکٹھی تین طلاقیں دینا گناہ ہے لہذا اس عمل میں شریک تمام افراد گناہگار ہوتے ہیں، چنانچہ وکلاء حضرات، کونسل کے اہلکاروں اور دیگر ذی اختیار افراد کی ذمہ داری ہے کہ اس میں طاقت شوہر کی ذہن سازی کریں اور اسے شرعی طریقے کے مطابق طلاق دینے کی ترغیب دیں۔